الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے شان ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ الحمدللہ معزز علماء کرام اس پر بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائیں گے۔ اس سے قبل میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ناظرین، الحمدللہ یہ مسلمانوں کی اپنے نبی سے بے پناہ محبت ہے کہ ہم جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اپنے مشام جاں کی تازگی کا سامان کرتے ہیں، وہیں سرور انبیاء سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کا ذکر بھی ہمارے دل و دماغ کی راحت کا باعث بنتا ہے۔ انہی متعلقین مصطفیٰ میں ایک ایسی ہستی بھی شامل ہے جو علم و فضل، تقوی و طہارت اور حیا و پاکیزگی میں اپنی مثال آپ ہے، جو خود ام المؤمنین ہے اور امیر المؤمنین کی شہزادی ہے، جو خود صدیقہ ہیں اور صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً ان خصوصیات کے ذکر سے آپ جان گئے ہوں گے کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں حبیبہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ آپ کی ولادت اس وقت ہوتی ہے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ نور اسلام سے منور ہو چکا تھا۔ یوں بہار اسلام میں ولادت ہوئی، آغوش اسلام میں پرورش پائی اور خدمت اسلام میں عمر گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت فیض پایا، جس کی بنیادی وجہ آپ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو بخوبی سمجھنا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر خصوصی شفقت فرمانا تھا۔ آپ کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیچیدہ مسائل میں آپ سے رجوع کرتے اور آپ کی رائے کو حرف آخر سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ آپ علم انساب میں کمال مہارت رکھنے والی عالمہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کی راویہ، امت کے دینی معاملات، معاشرتی تعلقات اور گھریلو مسائل کے متعلق فتویٰ دینے والی عظیم فقیہہ، عظیم مفتیہ اور احادیث نبوی روایت کرنے والی ثقہ محدثہ ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کا مقام صرف علم و حکمت تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ کی پاکیزگی، صبر اور حلم بھی بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ کی پاک دامنی کے بیان میں آیت نازل فرمائیں جو تا قیامت آپ کے بلند مقام کا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو یہ عظیم شرف بھی حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری ایام آپ کے حجرے میں گزرے۔ وصال کے وقت آپ کی مبارک گود میں سر انور رکھا ہوا تھا اور یہ سعادت کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور اپنے بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہمیشہ کے لیے امت کی رہنمائی اور تسلی کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک امت کی رہنمائی کی اور 17 رمضان مبارک 58 ہجری کو 67 برس کی عمر میں، یعنی 67 ایئرز کی عمر میں مدینہ منورہ میں وصال فرمایا۔ جنت البقیع میں دفن ہونے والی یہ عظیم ہستی ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے دلوں میں زندہ ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی تکمیل محبت رسول، ادب رسول اور شریعت رسول کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے امت کا سرچشمہ علم، حکمت اور محبت کا مینار قرار دیا گیا۔ تو آئیے آپ کی سیرت کے مزید پہلوؤں کو جانتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو معزز علماء کرام موجود ہیں ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کی طرف میں آؤں گا۔ حضرت، جو میرے پاس یہاں سوالات ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ میں تو چاہوں گا کہ آغاز میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تعارف آپ کے زبان سے ہو جائے، اور آپ کا نام، نسب اور فضائل کیا ہیں یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ میرے لیے، آپ کے لیے، علامہ صاحب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری حیات میں حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ
तय्यबा ताहिरा मुवफ़्फ़क़ा हुमैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके ज़िक्र की बड़ी बरकत है। मेरे एक दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि आप मदीनतुल मुनव्वरा जाइए और 3 ज़ातों का वास्ता दीजिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से जो मांगना है मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। वाह वाह। एक ज़ात सय्यदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरी ज़ात हज़रत सैयदुना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हो, और तीसरी ज़ात हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा। वाह वाह वाह। इन 3 ज़वात का आप हवाला दीजिए और अगर आप इन 3 ज़वात को मलहूज़े निगाह रख कर हाज़िरी दें तो आपकी रूहानियत और आपका जो ताल्लुक़ नबवी है उसकी बात ही कुछ और होती क्या है। कहने हुज़ूर, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुवफ़्फ़क़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो ज़ात है, इनके कुछ ऐसे ख़साइस हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ने आप ही की ज़ात में जमा फ़रमाए। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि आपका इसमें मुबारक है आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आप बेटी हैं हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की, तो वालिद मोहतरम की तरफ से जो आपका कबीला है वो बनु तमीम है जो कि कुरैश की एक शाख है, तो आप इस निस्बत से तमीमिया या तैमिया हो गई। और वालिदा मोहतरमा की तरफ से आपका जो कबीला है वो कनाना है, तो इस एतबार से आप कनानिया हो गई कि उस कबीले से आपका ताल्लुक़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आपको उम्मुल मुमिनीन का लक़ब मिला, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि या निसा अन नबी जी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई, यानी आम औरतों की तरह आप हैं ही नहीं हैं, तो उम्मुल मुमिनीन के शरफ से आप मुशर्रफ हो गए। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से आपको हुमैरा फरमाया करते थे, ठीक है। और आपकी जो शान है, मैं पॉइंटर्स की सूरत में, चूंकि ये आपने जो सवाल किया ना फ़ज़ाइल, तो इसमें तो सारे सवालात लपेटे जा सकते हैं क्योंकि फ़ज़ाइल में तो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो मैं उन सवालात को छोड़ते हुए कि जो क़िबला अल्लामा साहब भी रोशनी डालेंगे, फिर आगे मेरे पास भी कुछ और सवालात आ रहे हैं, तो मैं चंद पॉइंटर जिक्र करता हूँ। सबसे पहली बात कि एक सुनन अबू दाऊद की हदीस मेरी नज़रों से गुजरी कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातब किया। फरमाया कि ए फ़ातिमा, आयशा जो हैं वो तुम्हारे वालिद की मोहब्बत हैं रब्बे काबा की कसम। अल्लाह। तो आपका सबसे बड़ा शर्फ ये है कि आप महबूबाए मुस्तफ़ा हैं। वाह 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 वाह। ठीक है, तो महबूबाए मुस्तफ़ा होना मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई शर्फ नहीं हो सकता। एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हो ने, गालिबन हज़रत अम्र बिन अल आस रदी अल्लाह अन्हो ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन नासी अहब्बु इलैका, आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर जो पहला लफ्ज़ आया, फरमाया आयशा। तो अल्लाह, फरमाया आयशा। अर्ज़ की मिनर रिजाल, या रसूल अल्लाह मर्दों में? फरमाया अबूहा, आयशा के अब्बू जान हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो। दूसरा जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये आपका खासा है। खासा की तारीफ़ क्या होती है कि मा यूजदु फ़ीहा वला यूजदु फ़ी गैरिहा, कि जिस चीज़ में पाया जाए उसके गैर में ना पाया जाए। तो उम्महातुल मुमिनीन में सिर्फ हमारी प्यारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो वाहिद हैं, फ़र्द फ़रीद कह सकते हैं कि जिनकी शान में अल्लाह ने क़ुरआन की आयात को नाजिल फरमाया। तो ये आपकी एक फजीलत बिल क़ुरआन है कि आपकी बराअत को रब्बे लम यज़ल बयान फरमा रहा है। फिर इसके साथ आपकी दूसरी फजीलत ये है कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं कि जिन्हें तखातुब करके हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं। हदीस के अल्फाज सुनिए, आक़ा करीम की ज़बान अतहर से निकले हुए अल्फाज, फरमाया हाज़ा जिब्रीलु, ए आयशा ये जिब्रील हैं, युक़रिउकी सलाम, ये आपको सलाम कह रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुभान अल्लाह। तो जिब्रील अमीन ने आपको सलाम किया, ये भी आपकी एक फजीलत है। फिर इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इल्म में जो दर्क हासिल है
وہ علمی فضیلت یعنی علم کی وجہ سے بندہ فضیلت پاتا ہے، تو جیسی فضیلت آپ کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی. چونکہ یہ آپ کا مکمل ایک سوال ہے تو اس پر میں احادیث ابھی ذکر نہیں کرتا، جب اس کا موقع آئے گا تو ان احادیث کو سماعت کریں گے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے قربت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت بے مثل و بے مثال ہے. وہ کس طرح؟ آپ کہتی ہیں کہ توفی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا. اب محبت کا عالم کیا ہے؟ یہ بھی آپ کا خاصہ ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں. کہاں پر فرمایا؟ فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری. فرمایا کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا. کہاں پر؟ فی بیتی میرے گھر میں، وفی یومی میرے دن میں، وبین سحری ونحری اور میری گود میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور تھا اور آپ نے وصال ظاہری فرمایا. تو اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال ظاہری فرما رہے ہیں. پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ کے ساتھ محبت اور قربت کا تعلق تھا وہ یوں تھا کہ پینے کا برتن ہو تو مثال کے طور پر یہ برتن ہے، تھوڑا سا آپ ایک منظر دیکھیے. تو جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ لگے اسی جگہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لبہائے مبارکہ لگے. لیکن ترتیب کیا ہے کہ نبی کریم کی محبت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جہاں سے پانی نوش فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی بنا پر لے کر برتن کی اسی جگہ سے پانی نوش فرمایا. اللہ اکبر. تو اب آپ جہت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت کس قدر تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے. گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی اپنی اپنی شانیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیار تھا وہ بے مثل و بے مثال تھا. ایک بات عرض کر کے اختتام کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب آپ مجھ سے ظاہراً، چونکہ بشری تقاضے ہیں نا، تو ایک جو تعلق ہوتا ہے زوج اور زوجہ کا تعلق، تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں اور کب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ خوش ہوتی ہیں، راضی ہوتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں وَرَبُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ اور جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں وَرَبُّ ابراہیم علیہ السلام. تو مجھے پتا چل جاتا کہ جملے تبدیل ہو گئے. تو عرض کی یا رسول اللہ، میری زبان پر تو ورب ابراہیم ہوتا ہے لیکن میرے دل میں تو آپ ہی کی ذات ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو بے مثل و بے مثال شان عطا فرمائی. جبریل آپ پر سلام بھیج رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے عائشہ سے بہت پیار ہے، اور وصال ظاہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے کاشانہ اقدس میں کر رہے ہیں. اور اس سے بڑے شرف کی بات کیا ہوگی حافظ صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار جس جگہ پر بنتا ہے وہ آپ کا حجرہ مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور میں جو قطعہ زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہے، اجماع علماء ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا عرش الہی سے بھی افضل ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا، یعنی وہ قطع زمین عرش الہی سے بھی افضل ہے. اور وہ قطع زمین کہاں پر ہے؟ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہماری ماں کا خصوصی فیضان ہم گناہگاروں کو عطا فرمائے. آمین اللہم آمین اللہم آمین. قبلہ علامہ سمر عباس صاحب، قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کا کیا انداز تھا. آپ نے اپنے پہلے سوال کے جواب میں ضمناً اس کا ذکر کیا، تو میں چاہتا ہوں ذرا تفصیل سے ارشاد فرمائیے گا حضرت کہ محبت کا کیا انداز تھا اور فی زمانہ اس میں زوجین کے لیے کیا درس موجود ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً مفتی صاحب قبلہ نے موتی پرو دیے، اللہ کریم ان کے علم و فضل میں برکت عطا آمین فرمائے. اللہم آمین. انہی کی بات کو مزید برکت لے کر آگے بڑھاتے ہوئے واہ. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ رکیعہ مطیعہ صابرہ شاکرہ ملکہ جنت واہ. خاتون جنت حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا سبحان آپ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارے باپ محمد محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کیوں نہیں ابا جان، میں ضرور کروں گی. فرمایا پھر عائشہ سے محبت کرو کہ ان سے تیرے باپ محمد بھی محبت فرماتے ہیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ. واہ واہ وسلم. واہ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے. واہ واہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ معمول اقدس تھا کہ آپ نے ہر اپنی بیوی کے لیے، زوجہ مقدسہ کے لیے ایک دن خاص کیا ہوا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان اس دن آپ کی خدمت میں تحائف پیش کرتے تھے جس دن آپ کی باری حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی تھی. اس میں وجہ یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو ایک تو حضرت اما عائشہ پاک سے محبت تھی، اور دوسرا جب تحفہ جاتا حضرت عائشہ خوش ہوتی تو انہیں دیکھ کر حضور بھی خوش ہوتے تھے. واہ واہ واہ. یہ ڈبل خوشی کا سبب تھا. اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی خوشی کی طلب میں اس دن کا انتظار کرتے تھے کہ آج زیادہ خوشی ہمیں ملے واہ گی. واہ. سبحان اللہ سبحان. باقی جو ازواج پاک تھی وہ آئی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں. انہوں نے کہا جی حضور آپ اپنے صحابہ کرام کو یہ فرمائیں کہ جب آپ ہمارے گھر ہوتے ہیں تو پھر بھی یہ تحائف بھیجا کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے کہ میں ان کو کہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے فرمایا مجھے عائشہ کے بارے میں کبھی تکلیف نہ دینا. کیوں؟ فرمایا کسی کے بستر پر چلا جاؤں تو وہاں پر وحی نہیں آتی، عائشہ کا بستر وہ بستر ہے مجھ پر وحی آ جاتی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، واہ اور واہ. آپ پھر باقی ازواج پاک کو بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا میرے نزدیک مقام کیا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تیسری حدیث شریف، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے. واہ واہ واہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو سید الطعام کہا جاتا ہے. فرمایا اسی مناسبت کی وجہ سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ آپ کا بھی مقام و مرتبہ کسی سے کم نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ تیسری بات. بلکہ ایک روایت پڑھ رہا تھا تو آج وہ میری نظر سے گزری، پہلے میں نے سنی تھی لیکن پڑھی میں نے آج. نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چوتھی روایت عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا اے عائشہ تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو. یہ میں ناظرین کو بتاؤں کہ رات حافظ صاحب نے ہمیں سحری کے اندر وہ کھجوریں پیش کی جن میں مکھن ملا ہوا تھا، اور ان کا کیا لطف تھا. لیکن جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے وہ وقت بھی یاد آ گیا، اور ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کی یہ مبارک تشبیہ بھی یاد آ گئی. فرمایا مکھن ملی کھجور سے زیادہ محبوب ہو. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے جب سنا نا تو آپ بڑی خوش ہوئی، اور آگے سے پتہ کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے شہد اور مکھن ملے سے بھی زیادہ محبوب ہیں. ایک ہے کھجور اور مکھن کو ملانا، ایک ہے شہد اور مکھن کو ملانا. نبی پاک بہت مسکرائے، فرمایا میں نے جو کہا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن تو نے جو کہا ہے وہ میرے والی بات سے بھی زیادہ آگے کی بات تم نے کہی ہے. اور آپ آقا کریم نے فرمایا حمیرہ تیری بات جو ہے وہ یہاں پر زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ شہد اور مکھن کو ملائیں تو اس کے فوائد زیادہ ہیں، اور ادھر مکھن اور کھجور کو ملائیں تو فوائد ہیں پر اس کے اتنے ہیں کہ اس کے نرمی، سلاست، لطافت کی طرف اشارہ ہے، اور ادھر انسان کی طبیعت اور اس کے سارے جسم کی نشو و نما اور صحت کا اشارہ ہے. تو نبی پاک نے وہ تشبیہ دی کہ جو ان کے لیے ہے، سلاست، نزاکت اور ان کے حسن کی جانب، اور انہوں نے وہ مثال دی کہ حضور آپ تو وہ ہیں آپ کو دیکھ لیں تو بیمار دل بھی شفا پا جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ تیرا یہ جواب بہت بہترین ہے. یہ محبت کا انداز، اور یوں تشبیہات دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اچھا صرف یہاں تک بات نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ نے اس بات کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا نا کہ یہ جو میری بیوی عائشہ ہے یہ جنت میں بھی میری بیوی ہے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا نبی پاک فرماتے اما تردینا ان تکونی زوجتی فی الجنہ، فرمایا کہ اے عائشہ تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہو. اچھا یہ صحابہ کو بتایا، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کو بتایا، اس کے بعد جو بات کہی نا کمال کر دیا. فرمایا اے عائشہ کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہے. انہ لا یہون علی الموت
اب تو مجھ پر مرنا بھی آسان ہو گیا. اللہ اکبر. یہ محبت کی وہ کیفیت ہے جس کو کوئی بندہ بیان کر ہی نہیں سکتا. کیا کہنے مصطفیٰ. یعنی آقا کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار یوں فرمایا. آپ دیکھیں مشکل وقت، یہ جو نزا کا وقت ہوتا، مشکل وقت ہی ہوتا نا، اس میں بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو جائے، کرم ہو جائے، دیدار ہو جائے، تجلیاں مل جائیں، یہی بات ہے نا. پھر اس کے بعد جنت. تو فرمایا جب اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ عائشہ تو میرے ساتھ ہے، تو فرمایا اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ تھا انداز محبت. واہ واہ. جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا اور کچھ برکت کے لیے چیزیں میں نے بھی عرض کی. اب اس پر اور روایات بھی ہیں، لیکن میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے سوال میں ایک بڑے پیارا نقطہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ فی زمانہ زوجین کے لیے اس میں کیا درس ہے. تو اس کے لیے میں پہلے مسلم شریف کی ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ برتن میں جب پانی پیتے، بالخصوص جب گھر میں ہوتے، تو آپ اس بات میں تکلف نہیں فرماتے تھے کہ صرف میں پیوں اور اس برتن کو کسی اور نے ہاتھ نہ لگایا ہو، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کئی لوگ کرتے ہیں. بالخصوص اپنی زوجہ کا جو استعمال شدہ برتن ہوتا ہے اس کو وہ استعمال نہیں کرتے. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام گھر میں جلوہ گر ہوئے، آپ نے فرمایا عائشہ کدھر ہو؟ حضور پانی پی رہی ہوں. فرمایا جتنا پیا ہے بس کرو، باقی مجھے پیش کرو. تو حکم اقدس کی تعمیل کرتے ہوئے کٹورہ مبارکہ جب پیش کیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے نا یوں، یہ روایت کے لفظ ہے، یوں منہ کے قریب کر کے پھر رکے اور پھر فرمایا عائشہ جی آقا. فرمایا یہ بتاؤ منہ کہاں سے لگایا تھا؟ اللہ سبحان. ان سے باقاعدہ طور پر مینشن کروایا کہ منہ کہاں سے لگایا تھا. وہیں منہ لگا کر نبی پاک علیہ السلام نے پانی پیا. اس کے تحت مفتی احمد یار خنیمی نے بڑی پیاری بات لکھی. وہ فرماتے گویا یہ کہا جا رہا ہے، حضرت اما عائشہ پاک بھی تعجب سے دیکھ رہی ہیں، گویا کہ ان کا سوال یہ تھا کہ اپنی بیویوں کا جھوٹا تو اس معاشرے میں پیتا ہی نہیں ہے، اور میرے نبی اپنے عمل سے گویا جواب یہ دے رہے تھے کہ ہم یہی گندی رسمیں تو توڑنے کے لیے آئے ہیں کہ اپنی بیویوں کو بھی کوئی اہمیت دو. ان کا جھوٹا پینے میں مسئلہ نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استعمال شدہ پانی پی رہے ہیں تو پھر امت کے لیے تو سبق تو ہے نا. کیا بات ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے چاند لقمے اٹھا کر ازراہ محبت ان کے منہ مبارک میں ڈال دیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماہرین نے لکھا ہے جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس محبت کا اظہار کرتا ہے اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. وہ ذہنی طور پر کمزور نہیں ہوتی، اس کا حسن کئی برس کے لیے برقرار ہو جاتا ہے. واہ واہ. جب ہم اس کو ذہنی طور پر ہی پریشان کر دیں گے، اہمیت نہیں دیں گے، اس کے کسی کام پر تعریف نہیں کریں گے، باہر تو ہم سخی بھی ہیں، مولوی بھی ہیں اور بڑے مسکرانے والے، بڑے متبسم ہیں، لیکن گھر کے اندر اگر ہمیں نہیں پتا تو گھر والے افراد کو تو آپ نے ویسے ہی بوڑھا کر دیا ہے. تو زوجین کو چاہیے کہ جائز کاموں میں ایک دوسرے کی تعریف بھی کریں اور بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کریں. اس کے اندر ایک دائرہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جتنے یہ کام کریں نہ اپنے سمجھدار بچوں کے سامنے کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے بہن بھائی اور جو باقی احباب ہیں ان کے سامنے، اور نہ ہی آپ چوک میں کھڑے ہو کر یہ کر سکتے ہیں. آپ کو شریعت نے جو ایک کرائیٹیریا دیا ہے، جو آپ کی حد ہے، آپ اس کے اندر رہ کر اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. بہت اچھے. واہ واہ. تو یہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کو نا پسینہ آیا ہوا تھا. یہ حلیت الاولیاء کی روایت ذرا سنیے گا. آپ کو جب پسینہ اقدس آیا نا تو جبین مقدس پر وہ جو پسینے کے قطرات تھے وہ یوں چمکے جیسے موتی چمک رہا ہوتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی متعجب ہو کر دیکھنے لگی. نبی پاک نے فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا حضور حسن تو پہلے ہی آپ کا بہت ہے، پر آج جو موتی ہیں میں کیا بتاؤں مجھے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ آپ اٹھے، حضرت ام المومنین کے پاس گئے اور ان کے ماتھے پر بوسا دیا. یعنی یہ زوجین کے لیے سبق بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کر کے بھی بتایا. اور پھر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حسن کی تعریف بھی کرتی رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ رپلائی بھی ویسے ہی دیتے تھے. ہمارے یہاں سننے کی عادت ہے، میں ہوں، ٹھیک ہے، یس ہے، گڈ ہے. بھائی آپ سننے کی عادت ہے، سنانے کی عادت بھی ڈالیے نا. کیا بات ہے. اگر آپ کو تسکین ہوتی ہے. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا چوما تو پتہ کیا کہا؟ تیری تعریف مجھے بہت پسند آئی ہے. یہ حلیت الاولیاء میں موجود ہے. فرمایا ان لفظوں نے مجھے بڑا مسرور کر دیا ہے. یہ لفظ وہاں پر موجود ہے. تو یہ انداز تھا نبی پاک. اچھا یہاں تک بات نہیں. آپ ایک دن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمانے عائشہ آج دوڑ نہ لگائیں. اپنی بیوی سے کہہ رہے آج دوڑ نہ لگائیں. آپ نے جب دوڑ لگائی نا تو ازراہ محبت دل جوئی کے لیے نبی پاک علیہ السلام تھوڑا سا آہستہ آپ نے قدم شریف کر لیا. حضرت اما عائشہ صدیقہ آگے نکل گئیں تو فرمایا حضور میں جیت گئی ہوں. اور سمجھ یہ رہی تھی کہ شاید میں دبلی پتلی ہوں اس لیے میں نے ریس لگائی اور میں آگے نکل گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ پڑے. اچھا چند ماہ کے بعد یا چند سالوں کے بعد نبی پاک نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگانی. جب دوبارہ لگائی تو نبی پاک علیہ السلام آگے رہے. اس دن
اور آپ مسکرائے. فرمایا حضور آج آپ آگے نکل گئے. فرمایا میں نے وہ بدلہ لے لیا. یعنی بات بھی فرمائی, دل جوئی بھی فرمائی, اللہ اکبر. اور آپ نے اپنے گھر میں کیسا ماحول رکھا ہوا وہ بھی بتا دیا. زوجین کو چاہیے کہ آپس کے معاملات کے اندر بالکل اس کے اوپر اتنا ہیوی ہو کر نہ رہیں کہ وہ اپنی جائز بات بھی تم سے نہ کر سکے, اپنی جائز خواہش ہی تمہارے سامنے نہ رکھ سکے, بلکہ وہ جو آپ کا حق ہے آپ کی تعریف اور خدمت وہ کرتے ہوئے بھی جھجکتی رہے. اس کو اتنا حق اور احساس ضرور دلائیں کہ تو اس گھر کی ملکہ ہے, مالکہ نہیں ملکہ. مالکہ اور ملکہ میں فرق ہوتا ہے. واہ 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 واہ, مالکہ نہیں ملکہ. ملکہ اتنا اس کو احساس ضرور دلایا جائے کہ تو اس گھر کی ملکہ ہے اور تیری اس گھر میں کوئی اہمیت ہے. اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے. میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا, پھر ہم مفتی صاحب کی بات سنیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام عائشہ پاک گھر میں بیٹھے تو باہر آواز آئی. فرمایا وہ ایک حبشہ کی عورت ہے تو وہ اپنے کچھ کرتب دکھا رہی ہے. حضور میں نے بھی دیکھنا ہے, جائز خواہش اپنی بیوی کی پوری کرنی چاہیے. نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ. پیچھے کھڑی ہو گئی اور یہاں پر اپنا چہرہ اقدس رکھا اور وہ سارے منظر کو دیکھتی رہی. نبی پاک نے فرمایا بس دیکھ لیا؟ کہا نہیں حضور. اور روایت میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ آج میں دیکھوں حضور میرے کتنے ناز اٹھاتے ہیں. اللہ, دل میں میرے یہ خیال آ گیا. نبی پاک علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. فرمایا کہ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ بس ہے. تو اس طرح کبھی کبھار ان کے ناز بھی اٹھانے چاہیے, ان کی جائز بات کو بھی پورا کر دینا چاہیے, اور ان کے ساتھ جو ایک تفنن تباہ کی بات ہے وہ بھی کرنی چاہیے اور ان کی تعریف بھی کر دینی چاہیے. یہ زوجین کے لیے بہت ضروری ہے. باتیں اور بھی ہیں لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی, گلدستہ کے طور پہ میں نے بتلائی ہیں تاکہ اس پر عمل کر کے ہم بھی اپنے گھر کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائیں. کیا کہنے علامہ صاحب, ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ مفتی شاہد صاحب, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی بصیرت کی اگر بات کی جائے اور آپ کے فتاویٰ کی بات کی جائے تو اس کا کیا مقام تھا حضور, یہ ارشاد فرمائیں. میں اس جانب آنے سے پہلے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آج کل جو زوجین کے مسئلے ہیں نا جی 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 جی, تو یہ جو باتیں ابھی فرمائی گئی ہیں نا, ان کو ایک بار اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں. کیا کہنے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تعلق تھا, اگر آپ صرف اس کو پڑھیں گے تو 90% تو آپ کے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. بہت اچھے صاحب. کئی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شرم کی بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, میں ایسا کروں گا تو شاید میں کیسا مرد بن جاؤں گا یا میں معاذ اللہ زن مرید بن جاؤں گا. تو اب جب آپ سیرت کا یہ پہلو سمجھیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کی بہت ساری چیزیں اس کے اوپر حل ہو جائیں گی. بہت اچھا. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی جانب جو کہ بڑا اہم ہے کہ آپ کا علمی مقام اور فقہی بصیرت. جی بالکل. دو چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے علم, آپ نے کتابیں پڑھی, بخاری پڑھی, مسلم پڑھی, ترمذی پڑھی, اس سے آپ کو علم آتا ہے. فقہی بصیرت جو ہوتی ہے یہ عطیہ خداوندی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اور جو اصل فضیلت بیان کی گئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. بہت اچھا. واہ. اچھا, فقہی بصیرت اسے حاصل ہوتی ہے جو مزاج رسول سے آشنا ہوتا ہے. فقہ حنفی کا ایک بڑا خوبصورت بات ہے کہ امام اعظم کا جو طرز استدلال ہے وہ کیا ہے جی, کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نصوص کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ساری نصوص سے مراد قرآن, احادیث تمام کو اپنے سامنے رکھا. اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ غور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیا تھا, اور اگر یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا تو آپ کیا جواب دیتے. کیا کہنے. تو آپ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ مزاج مصطفیٰ کریم کے مطابق دیتے ہیں. بہت خوب. واہ واہ واہ. تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فقہی بصیرت کتنی ہوگی کہ آپ مزاج مصطفیٰ کریم سے کتنی آشنائی رکھا کرتی. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. تو اس سے فقہی بصیرت کا اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اطہر سے جو آپ کی آشنائی تھی اس کا عالم کیا تھا. اب سنیے, حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ما رأیتو, علم کا عالم, کہتے ہیں ما رأیتو احدا اعلم بالفقہ ولا بالطب ولا بالشعر من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں فقہ میں, طب میں, شعر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ عالمہ تو تھیں,
آپ فقیہہ بھی تھی، آپ محدثہ بھی تھیں. اچھا ایک اور چیز میں عرض کروں، ایک ہوتا ہے نقل اور ایک ہوتی ہے اس نقل کی علل یعنی علت وجہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل روایات کے ساتھ ساتھ اس کی علل کو بھی بیان فرماتی تھی. اللہ اکبر، واہ علل کے بیان کے لیے بصیرت چاہیے. جی جی واہ واہ. نقل تو یہ کہ یہاں سے پڑھا یہاں بیان کر دیا، نقل پڑھی پھر اس پر غور کیا، پھر اس کے اسباب نکالے کہ یہ حکم دیا گیا تو اس کا سبب کیا ہے، کیا بات اس ہے. کی علت کون سی ہے، اور پھر اس علت کو بیان کرنا. یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علل کو بیان فرمایا کرتی تھیں. تو یہ آپ کی علمی شان ہے کہ آپ سے بڑا فقیہ، آپ سے بڑا عالم بالطب، آپ سے بڑا عالم بالشعر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں پایا. ایک اور قول میں ذکر کروں. اچھا یہ اقوال ایسا نہیں ہے کہ کسی عام مولوی نے بیان کر دیے تو حجت بن گئے. حضرت عروہ بن زبیر اور امام زہری نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو جمع علم نساء هذه الامتی. امام زہری کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لو جمع علم نساء هذه الامتی، اس امت کی تمام عورتوں کے علم کو جمع کر لو. ٹھیک ہے. کتنا علم ہوگا؟ اللہ امت کی تمام عورتیں، امت کی تمام عورتیں، امت کی تمام عورتیں، تمام فقیہات کے علم کو جمع کر لو. آپ فرماتے ہیں لم یبلغ علم عائشہ، وہ سارا علم مل کر بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم تک نہیں پہنچ اللہ سکتا. اکبر، سبحان اللہ. تو اب آپ مبلغ علمی کا اندازہ لگائیے کہ کتنا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ پوری امت کی خواتین کا علم ایک طرف ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم جو ہے وہ ایک طرف ہے. کیونکہ آپ بغیر واسطے کے، آج بھی آقا کریم جس پر توجہ فرما دے نا تو اس کو شرح صدر مل جاتا ہے اور علم کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنا علم پایا ہوگا. اچھا اب اس کے بعد صحابہ کرام وہ بھی تو علم کے پہاڑ تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی حدیث مبارکہ سامنے آتی اور صحابہ کرام کے درمیان اس حدیث کے حوالے سے کوئی اشکال ہوتا. تو اب اس اشکال کو حل کرنے کے لیے آپ جائیں گے نا، جیسے ہم کسی علمی موضوع پر بات کریں اور کوئی اشکال آ جائے، وہ علامہ صاحب سے بھی حل نہیں ہو رہا، مجھ سے بھی حل نہیں ہو رہا، یہاں پہ جتنے افراد موجود ہیں سب آ کے رک گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ فوق کل ذی علم علیم، کہ چلیں جی بڑے مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ حضرت یہاں پہ آ کے پھنس گئے. بڑے استاد صاحب کے پاس چلتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کلاس کے اندر کسی مسئلے میں ہم پھنس جاتے ہیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو کسی حدیث کے حوالے سے کوئی اشکال آ جاتا تو وہ تمام کے تمام جو رجوع کرتے تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات کی طرف کرتے تھے. اللہ اکبر، واہ اچھا ایک بار رجوع نہیں ہوا، کئی بار ہوا. اشکال کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے ہوں اور ہمیں اس کا کوئی جواب نہ ملا ہو. ہم جب اس در پر جاتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ سے ہمیں اس اشکال کا جواب مل جایا کرتا کیا تھا. بات ہے، واہ واہ واہ. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی فقہ کا، آپ کی بصیرت کا، آپ کے علم کا، آپ کے علم سے لگاؤ کا عالم کیا ہوگا کہ کس قدر درک حاصل تھا. ایک ہوتا ہے سطحی علم. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سطحیت زیادہ پائی جاتی ہے اور بصیرت کم پائی جاتی ہے. ہمارے دین میں بصیرت کو بیان کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کئی بار نصوص آتی ہیں لیکن مزاج آقا کریم سے آشنائی نہیں ہے تو آپ غلطی کر جاتے ہیں. فقہ حنفی میں جو غلطی سے بچا جاتا ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ مزاج ہوتا ہے. اس مزاج کی آشنائی بہت اہم ہوتی ہے کہ مزاج شرع کیا ہے. آپ ایسا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جو مزاج شرع کے ہی خلاف ہے تو آپ اس پہ 50 دلائل قائم کر دیجئے، اگر وہ مزاج شرع سے ہم آہنگ نہیں ہے تو اس کی درستگی نہیں ہوگی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، اسی لیے آپ کا ایک لقب ہوا موفقہ. کئی ایسے معاملات ہوئے کہ جہاں پر آپ کی تائید و توثیق میں اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل فرما دیا. تیمم کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے، حج کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے، ان میں آپ کی رائے تھی اور اس رائے کے مطابق نزول قرآن ہو گیا. گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے مثل و بے مثال علم اللہ نے عطا فرمایا. پھر علم کے ساتھ ساتھ فقہی بصیرت آپ کو عطا فرمائی.
فقہی بصیرت کی وجہ سے آپ نے کئی مسائل میں استدلال فرمایا، ان استدلال کی بنا پر آپ نے فتاوی بیان فرمائے، اور آج بھی کئی فتاوی میں وہ استدلال جو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، اس استدلال سے اکتساب علم کیا جاتا ہے، کیونکہ مفتی جو ہوتا ہے اس کا تعلق علل کے ساتھ بڑا اہم ہوتا ہے۔ بہت خوب، ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، علت کے اعتبار سے حکم تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تمام خوبیاں، یہ وہ تمام اوصاف علمی تھے جو آپ کی ذات میں اللہ نے جمع فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا خوبصورت گفتگو، کمال درجے کی آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی کی شان اس میں بیان کرنی ہے تو پھر انداز یہی ہونا چاہیے، سبحان اللہ، جو ہمارے معزز علماء کرام کا ہے۔ قبلہ علامہ سمر عباس صاحب، حضور آپ سے سوال ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم محدثہ بھی رہی ہیں، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بتایا جائے کہ ان سے کل کتنی احادیث مروی ہیں، اور کچھ احادیث جو ان سے روایات کردہ ہوں ان کا تذکرہ بھی کیا جائے کہ کس طرح انہوں نے ذخیرہ احادیث امت تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جی بالکل حضرت حافظ صاحب، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حافظہ بھی ہیں، قاریہ بھی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، واہ واہ، مفسرہ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، راویہ بھی ہیں، اور شارحہ بھی ہیں۔ واہ 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 واہ، آپ کو اللہ رب العزت نے بڑے کمالات سے نوازا۔ جہاں تک بات یہ رہی کہ آپ سے کتنی احادیث مروی ہیں، تو اس بات کو پہلے یہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے عورتوں کے جملہ مسائل، میاں بیوی کے جملہ مسائل، چار دیواری کے جملہ مسائل، وہ عورتوں تک جتنے پہنچے ہیں وہ سب باوسیلہ حضرت عائشہ صدیقہ پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ باقیوں سے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ کم ہے۔ اور حضرت سیدہ پاک چونکہ اس عمر میں نبی پاک علیہ السلام کے حرم اقدس میں آئی تھی جب آپ کا ذہن پختہ تھا اور بات سن کر سمجھ کر فوراً محفوظ کر لیتا تھا۔ واہ واہ، بہت خوبصورت انداز۔ اور کیا پھر کہنے ہیں؟ آپ نے نبی پاک علیہ السلام آپ کی ظاہری حیات کے بعد تقریباً آپ نے 45 سے 50 سال تک نبی پاک علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد آپ نے یہ سارے کا سارا دین پہنچایا۔ جیسا کہ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے، صحابہ کرام اور تابعین کی بھی ایک جماعت تھی علم دین حاصل کرتی، اور اس کی ایک دوسری وجہ بھی تھی، وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا 2/3 حصہ عائشہ سے لو۔ اللہ، یہ ہے تو بالخصوص عورتوں کے لیے حکم، لیکن چونکہ آپ ام المومنین ہیں تو جتنے ایمان والے مرد ہیں ان کے حق میں وہ ماں ہیں تو ماں سے سیکھا جا سکتا ہے، اگرچہ احکام پردے کے ہیں لیکن آپ سکھایا کرتی تھی۔ اور جیسے حضرت جناب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن زبیر کے بارے میں حضرت مفتی صاحب نے بتایا، یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں تذکرۃ الحفاظ میں حضرت مفتی صاحب نے 3 لفظ ارشاد فرمائے، میں نے وہاں پر زیادہ پڑھے، میں ان کی بات کی برکت کی لیتے ہوئے میں ذرا اس کو عرض کرتا ہوں۔ فرمایا ما رأیت احدا اعلم بالقرآن ولا بفریدۃ ولا بحلال ولا بفقہ ولا بشعر ولا بطب ولا بحدیث ولا بنسب الا عائشہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید برہان رشید کے علم میں، علم الفرائض وراثت کے مسائل میں، حلال و حرام کے مسائل میں، فقہ کے مسائل میں، شاعری کے مسائل میں، طب کے مسائل میں، حدیث کو بیان کرنے، روایت درایت کے معاملات میں، نسب کے معاملات میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان یہ تو ہے آپ کا علم اور آپ کا کمال اور آپ کی ذات اقدس سے جو دین آگے پھیلا اس کا سبب۔ اب آ جائیے کہ حدیثیں کتنی روایت فرمائی آپ نے۔ علماء فرماتے ہیں 2210 حدیثیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی روایت فرمائی۔ واہ واہ واہ، سبحان اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے، یہی حضرت جناب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں رہے نا، جب کوئی، یہ آپ کے شاگرد بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں آپ کے، مزے کی بات یہ تو بندہ استاد کے پاس پڑھتا رہتا ہے نا، کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ بندہ اپنے استاد کی تعریف کرنی بھی چاہیے تو استاد کی بھی تعریف کرتا ہے کہ حضور میں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں پر اس فن کے جو آپ ماہر ہیں یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی کئی کہتے ہیں کہ یار خطیب اور بھی ہیں پر آپ کا ایک اپنا رنگ ہے، آپ کو بھی کہتے ہیں نعت خان اور بھی ہیں پر آپ تو جرنیل قسم کے نعت خان ہیں، مفتی صاحب کو بھی کہتے ہوں گے کہ اور بھی ڈیبیٹ کرنے والے لوگ ہیں پر آپ کا رنگ ہی بکرا ہے۔ تو یہ ہر بندے کی کوئی کوالٹی ہوتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حضرت جناب عروہ رضی اللہ عنہ آپ پتہ کیا کہنے لگے، اے ام المومنین آپ نے اتنی حدیثیں بیان کی
اور ان حدیثوں کے احکام بیان کیے، شرعی مسائل بیان کیے، صحابہ کرام کو آپ کی جانب احتیاج تھی، اور جب بھی آتے تو علم کی حقیقت اور اصل آپ کے پاس پاتے۔ مجھے اس بات پر تعجب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پڑھی ہیں، ڈائریکٹ آپ کو سکھایا گیا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس علم کا زور نہیں ہوگا تو پھر کس کے پاس ہوگا؟ اگر آپ کے پاس فقہی بصیرت نہیں ہوگی تو پھر کس کے پاس ہوگی؟ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ جو شاعری میں بڑا کمال رکھتی ہیں، آپ کی شاعری کا حال یہ تھا، آپ جب گفتگو کرتی تھی تو جو گفتگو ہوتی اس کے مطابق فی البدیہہ شعر پڑھ دیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میں اس دیوان کو نہیں لکھنا چاہتی، نہ میں نے اس دیوان کو لکھا ہے، لیکن آپ کا ایک انداز ایسا تھا کہ آپ اس مسئلے کو شاعری کی صورت میں بھی بیان کر دیا کرتے۔ فرمایا اس بات پر بھی مجھے تعجب نہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس معاملے میں عرب ویسے ہی مشہور ہیں اور حضرت صدیق اکبر اس کے ماہر ہیں، تو کہا یہ تو آپ کو وراثت میں ملے ہے، تو مجھے تعجب اس لیے بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے! یہ زرقانی کے اندر یہ لکھی ہے یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا ایک بات پر مجھے بڑا تعجب ہے۔ کہا کیا؟ میں نے اتنی خدمت میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں، یہ ساری کوالٹیاں آپ کی ہیں، لیکن تعجب اس بات پر ہے آپ ایک بہترین قسم کی طبیبہ بھی ہیں، اتنی بہترین طبیب ہیں، جو آپ کو بات کرے قرآن اور حدیث سے تو اس کا علاج و شفا ہے ہی ہے، لیکن جو آپ تجویز فرما دیتی ہے اس کے ساتھ بھی شفا مل جاتی ہے۔ تو اتنی بہترین طبیبہ آپ کیسے بنی ہیں، یہ مجھے بڑا تعجب ہے۔ تو آپ مسکرانے لگی۔ فرمایا جہاں سے میں نے علم سیکھا ہے نا، جہاں سے مجھے شاعری کا فیض ملا ہے، وہیں سے مجھے علم طب بھی حاصل ہوا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی علیل ہوتے تو آپ عالم اسباب کی دنیا کو سبب اختیار کرتے ہوئے آپ جو بھی طبیب آتا وہ اس کی دوائی کو آپ قبول فرماتے تھے اور اس کے نسخے کو آپ سنتے تھے، اور اس کے بعد وہ ساری دوائی تیار کرنا وہ میرے ذمہ ہوتی تھی۔ تو فرمایا گھر کے اندر وہ تیار کر کر کے مجھے یاد بھی ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون سی چیز کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ تھا آپ کا یہ انداز، اور یہ وہی بات ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم علمان، علم تو دو ہی ہوتے ہیں، علم القرآن و علم الابدان، ایک ہے قرآن کا علم اور ایک ہے بدن کا علم، علم الطب۔ تو یہ آپ اس میں بھی بالکل کاملہ تھی اور ماہرہ تھی۔ کیا بات! اچھا، یہ آگے یہاں تک بات، آپ کا علمی مقام، آپ کی فقاہت، آپ کی بصارت، یہ اس پر۔ اب آئیے کہ آپ نے روایات جو کی ہیں چند ایک میں بطور نمونہ کے پیش کر دیتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں خانہ کعبے کے اندر داخل ہو کر ذرا رب کی عبادت کروں۔ یہ سارے حضرات غور کریں، خواہش تمنا پیدا ہوتی ہے کہ بادشاہ اور وزراء یہ جاتے، ہم کیوں نہیں جاتے؟ آج کل تو انہیں کے لیے پروٹوکول کے لیے کھولا جاتا ہے، یا چاند اور خوش نصیب ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ اس بات پر مطلع ہوئے تو فرمایا میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم کے پاس لے گئے، حتیم کے اندر داخل کر کے کہا کہ یہاں نماز پڑھو ایسے ہی ہے جیسے تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھ لی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور وہاں پر وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا عائشہ تیری قوم کے پاس جب بنا رہے تھے نا تو پیسے اتنے نہیں تھے، جب تھوڑے ہو گئے تو انہوں نے اتنی جگہ چھوڑ دی۔ اور اس چھوڑنے میں علماء نے حکمت شرح کرتے ہوئے یہ لکھی ہے میرے رب کو بھی پتا تھا کہ اگر سارا ہی یہ کعبہ تیار ہو گیا اس کے اندر تو پھر وہی جائیں گے نا جن کو بھیجا جائے گا، تو کئیوں کی حسرت نہ رہ جائے، تو فرمایا اتنا حصہ چھوڑ دیا، اگرچہ چھت نہیں ہے وہ بھی کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے مطابق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ فقیر کو بھی کئی مرتبہ موقع میسر آیا ہے، اور جتنے دیکھ رہے ہیں میری دعا ہے اللہ ان کو بھی یہ موقع عطا فرمائے۔ تو یہ ایک روایت آپ نے پہلی۔ دوسری آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کے پاس دم کروانے کے لیے لے کے آتے تھے۔ تو یہاں جو کہتے ہیں کوئی دم نہیں، کوئی درود نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بھائی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھے۔ آپ ذرا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی اس حدیث کو پڑھیں، فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کر نبی پاک دم فرماتے تھے، اس کے بعد جو آپ کا جی چاہتا تھا آپ پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا تھا۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ یہ ام المومنین حضرت اما عائشہ نے روایت نہیں کی، وہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتی ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آتے تو مدینہ اور قرب جوار کی جتنی بستیاں ہوتے وہاں کے لوگ اپنے کٹورے لے کر بیچ میں پانی باہر مسجد کے کھڑے ہوتے، نبی پاک چلتے چلتے یوں بیچ میں اپنا مبارک نورانی ید اللہ والا ہاتھ رکھتے، وہ پانی جو بیمار بھی پی لیتا اللہ اسے شفا عطا فرما دیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، یہ اس کے ساتھ لنک کرتی تھی بات، تو اس لیے میں نے عرض کی۔ تیسری روایت، اس زمانے میں نا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا جدعان، بڑا مشہور تھا کہ یہ صلہ رحمی کرتا ہے اور بڑا مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، بڑی ہیلپ کرتا ہے، بہت خیرات کرتا ہے۔ ام المومنین نے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضور یہ بتائیں یہ بندہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا نہیں جائے گا۔ حضور اتنی خیرات، اتنا کچھ، اتنی صلہ رحمی، اتنے اس کے پھر نہیں جائے گا؟
فرمایا ایک تو ایمان شرط ہے، اور دوسرا فرمایا اس نے کبھی یہ بھی تو نہیں کہا تھا نا کہ یا اللہ میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ جملہ حسنات وہ تب قبول کی جائیں گی جب اس کے ساتھ ایمان منسلک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی رہتی نہیں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اگر ایمان بھی ہو نیکیاں بھی کرے تو ساتھ میں رجوع اللہ بھی ہونا چاہیے کہ یا اللہ میری بخشش و مغفرت بھی فرما دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ تھی تیسری بات۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی بات جلدی عرض کروں، یہ جتنی این جی اوز ہیں بعض کہتے ہیں فلاں اتنی خیرات کر، بھائی آپ کریں، آپ اور زیادہ کریں، لیکن یہ قبول تب ہوں گی جب ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کے اشتہارات تو چل جائیں گے لیکن جنت کا دروازہ اور خوشبو آپ نہیں سونگھ سکیں گے۔ ایمان قبول کر لیجئے، ہمارے اسلام نے راستے بہت آسان کیے اللہ کی رحمت سے۔ اب آ جائیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جو بندہ میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور مشقت میں ڈال دے، یا اللہ تو بھی اس کو مشقت میں ڈالنا، کہ اس کو ذمہ داری اس لیے دی گئی تھی، فیصلہ اس لیے سونپا گیا تھا، معاملہ اس لیے اس کو دیا گیا کہ مشقت میں ڈالے، یا اللہ تو بھی اس کو مشقت میں ڈال دینا۔ اور فرمایا جو میری امت کے کسی معاملے کا حقدار بنے اور بعد میں نرمی کرے، یا اللہ تو بھی اس پر نرمی کرنا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، سبق ہے، اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسئلے اسی سے حل ہو سکتے ہیں۔ روایات اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں دل سے معزز علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔